آج ہم ایک ایسی قدیم کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں جس کے اندر زندگی، موت اور وقت کی حقیقت کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ منطقی ثبوت چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا فکری تجربہ ہے جو ہمارے ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سفر سے۔ تصور کریں کہ ایک شخص جن کا نام کچھ روایات میں حضرت عزیر بتایا جاتا ہے، ایک ایسے شہر کے پاس سے گزر رہا ہے جو پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ ہر طرف کھنڈرات ہیں اور زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ اور ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سوال کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ جاننے کی ایک گہری پیاس تھی، ایک جستجو تھی کہ قدرت کی طاقت آخر کام کیسے کرتی ہے۔ اس سوال کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ جواب الفاظ میں نہیں بلکہ ایک تجربے کی صورت میں دیا گیا۔ انہیں وہیں پر موت آ گئی، اور صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو گدھا تھا اور جو کھانے پینے کا سامان تھا، سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اور پھر وقت گزرنا شروع ہوا۔ ایک دن، ایک ہفتہ، نہیں، پورے 100 سال، ایک مکمل صدی گزر گئی اور وہ شخص وہیں موت کی حالت میں رہے۔ اچھا، 100 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، بھائی یہاں کتنی دیر قیام رہا؟ اور ان کا جواب تھا، شاید ایک دن، یا ہو سکتا ہے دن کا بھی کچھ حصہ۔ بس یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف 100 سال کی حقیقت اور دوسری طرف ایک دن کا احساس۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ انہیں کیسے یقین دلایا گیا کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں؟ اس کا ثبوت، یا کہہ لیں کہ اس منطقی پہیلی کا حل، 2 ایسی نشانیوں میں تھا جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، ایک کتنا عجیب ہے۔ ایک طرف ان کا کھانا پینا تھا جو بالکل ویسا ہی تازہ تھا جیسے ابھی رکھا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کھانے کے لیے وقت رک گیا ہو۔ اور دوسری طرف ان کا گدا تھا جو گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ تو ایک ہی جگہ پر وقت رکا ہوا بھی ہے اور 100 سال کی رفتار سے گزر بھی گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو، اس تضاد کو سمجھانے کے لیے اب انہیں ایک عملی مظاہرہ دکھایا گیا، ایک ایسا منظر جس نے ہر کیسے اور کیوں کا جواب دے دیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا؟ وہ جو ہڈیوں کا ڈھیر تھا، وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، پھر ان پر گوشت اور پٹھے چڑھائے گئے، اور آخر میں اس بے جان ڈھانچے میں دوبارہ جان ڈال دی گئی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ جو ذات وقت کو روک اور چلا سکتی ہے، اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندگی دینا بھی پوری طرح ممکن ہے۔ چلیں اب اس کہانی کی منطق کو ایک جدید سائنسی نظریے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہانی آئنسٹائن کی تھیوری کا کوئی سائنسی ثبوت ہے، بالکل نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ قدیم واقعہ ایک ایسے گہرے اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے آج سائنس ٹائم ڈائلیشن کہتی ہے، یعنی یہ خیال کہ وقت ہر کسی کے لیے ایک ہی رفتار سے نہیں گزرتا۔ تو اب سارے نقطے جوڑتے ہیں۔ تازہ کھانا ہمیں دکھاتا ہے کہ وقت کو روکا جا سکتا ہے، گدھے کا ڈھانچہ دکھاتا ہے کہ وقت کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وقت، جو کائنات کا ایک بنیادی قانون ہے، اس پر کنٹرول ممکن ہے، تو پھر اسی کنٹرول کے تحت مادے کو دوبارہ جوڑ کر زندگی دینا بھی ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ ناممکن نہیں رہتا۔ اور یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے کہ اگر وقت جیسی بنیادی حقیقت کو قابو کیا جا سکتا ہے تو پھر موت کے بعد زندگی کا سوال ہو سکتا ہے یا نہیں کا نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک منطقی نتیجہ بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایمان اور منطق، یہ 2 الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ بھی ہو سکتے ہیں۔